1:25 ہو گئے ہیں اور 15 منٹ باقی ہے 1:40 کو. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 1:40 کو کل شریف ہو جائے. حضور مفتی اعظم کی نسبت سے مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا. اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. مجھ سے پیشتر برادر عزیز حضرت علامہ سید آصف اقبال صاحب قبلہ نے اشرف الفقہا کے زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا اور اب مزید ان کے تعلق سے کیا کہا جائے. ویسے اس دنیا میں آنے کو تو ہر کوئی آتا ہے اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے، مگر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور اس انداز میں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ان چند سالوں میں اہل سنت کا وہ عظیم نقصان ہوا ہے کہ ان کا پر ہونا تقریباً ناممکن ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حمایت کے لیے ہر دور میں کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، مگر جو جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر رہا ہے. اب اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. ان چند سالوں میں اور خاص طور پہ یہ سال عام الحزن کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سال میں اہل سنت کے ایسے اکابر علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ جن کا ثانی کوئی نہیں تھا. انہی میں حضور اشرف الفقہا تھے کہ جو گئے اور اپنی جگہ کو خالی کر گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور سنیوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. میرے کئی پروگرام اشرف الفقہا کے ساتھ میں ہوئے، کئی سفر بھی ہوئے. 2010 2011 اس میں 2010 میں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا، جس میں اشرف الفقہا بھی تھے
اور 2011 میں اشرف الفقہا کے ساتھ میں حج کا موقع میسر آیا۔ حضور اشرف الفقہا کی ذات اور جتنا میں نے ان کو جانا، ایک بات کہ مسلک اعلیٰ حضرت، یہی اس کو عام کرنا، یہی آپ کا مشن رہا۔ اور اس پرفتن دور میں کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں مگر کام اس کے بالکل مخالف کرتے ہیں۔ ایسے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمانی جس ذات نے کی وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات پاک، اور اسی فکر کو لے کر جو آگے بڑھے اور اسی فکر کے ساتھ جو حضور تاج الشریعہ کی تھی، اسی فکر کے ساتھ جو چلے وہ اشرف الفقہا ہے کہ اختلافی مسائل میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی قول کی پیروی ہی حضور اشرف الفقہا نے کی اور اسی کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضور اشرف الفقہا نے اسی پیغام کو عام کیا جس پیغام کو حضور تاج الشریعہ نے ہمیں دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا، حضور مفتی اعظم نے ہمیں دیا۔ لہٰذا ان کے مریدوں کی، ان کے محبین کی، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ خاندیش پر اشرف الفقہا کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خاندیش کے علاقوں میں، بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں انہوں نے اس دور میں خدمت کی ہے کہ اس دور میں اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنا بھی ظاہری اعتبار سے ایک بہت بڑی دشواری تھی، جس میں آپ کی دھولیا کی سرزمین ہے، جلگاؤں کی سرزمین ہے۔ تو ان علاقوں میں حضور اشرف الفقہا نے اس دور میں کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاندیش کے، بالخصوص خاندیش کا وہ چھوٹے سے چھوٹا دیہات وہ بھی اشرف الفقہا کے فیضان سے مالا مال ہوا۔ اور وہ تو ابتدائی دور تھا کہ جس دور میں ان کے مریدین کی تعداد کم تھی اور چاہنے والوں کی تعداد کم تھی، اس دور میں بھی وہ گئے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عروج پر آتا ہے تو وہ اپنی مصروفیات کے سبب کبھی ہوتا ہے کہ وقت نہیں دے پاتا، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عروج پر آنے کے بعد میں صرف بڑے شہروں میں جاتے ہیں۔ مگر اشرف الفقہا اپنے عمر کے عروج پر بھی اور اپنے شہرت کے عروج پر بھی جب پہنچے تو انہوں نے
دیہات میں جانے سے بھی آر محسوس نہیں کیا. اور خادم یا مرید جس بھی حال میں جو پیش کرتا یا جہاں دعوت ہوتی جو پیش کرتا خوشی خوشی اسے قبول فرماتے، کبھی تقاضا نہیں فرماتے. اور یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی. بس اتنا کہوں گا کہ حضور اشرف الفقہاء نے جو مشن ہمیں دیا ہے اس کو پورا کریں، اور جو نصیحت آپ سب کو ہم سب کو فرمائی تھی مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق، اس پر قائم رہنے کے تعلق سے اس پر سختی سے قائم رہے. اور یہی ان کی بارگاہ میں آپ کا ہم سب کا سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اگر ان کے مریدین محبین اسی پر سختی سے قائم رہے اور اسی پر قائم رہتے ہوئے اگر اس دنیا سے گئے، تو یہ اس مرید کی طرف سے یا اس محب کی طرف سے اپنے ممدوح کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت اور سب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا. جس فکر کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو فکر وہ دے کر گئے اس پر ثابت قدم رہا جائے. سب سے خاص بات اشرف الفقہاء کی میں نے جو یہ دیکھی تھی کہ مقررین ہزاروں ہوتے ہیں، مگر اپنی بات ایک ایسے آدمی کو اس کے دماغ میں اتارنا کہ جو کچھ نہیں سمجھ پاتا. اشرف الفقہاء اپنی سادہ انداز میں ایسی بات اس کے دماغ میں اتار دیتے تھے کہ وہ بھی سمجھ جاتا تھا کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں. اور یہ مقرر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اپنی بات کو آسان انداز میں پیش کرنا، اور یہ خوبی سب کے پاس نہیں ہوتی. میں نے خاندیش میں اس کی جھلک سید صاحب کی تقریر میں دیکھی ہے. اشرف الفقہاء کے پیغام کو عام کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامیں، اور اہل سنت کی جو خدمت انہوں نے کی ہے کوشش کریں کہ اسی طرح ہم بھی اہل سنت کی خدمت کر سکیں، اپنے آپ کو ویسا بنائیں. یہی اشرف الفقہاء کی بارگاہ میں آپ کا اور ہم سب کا سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.